بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 97 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے متفرق مسائل۔ آج کے سبق میں ہم اولاً تو کچھ احادیث پڑھتے ہیں کہ جن کا ذکر پہلے نہیں ہوا تھا احادیث کے حوالے سے، یعنی اس باب میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ مختلف مسائل میت کے حوالے سے، بالخصوص نماز جنازہ میں قرات اور دعا کے حوالے سے بحث کریں گے۔ تو احادیث جو جہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی اس سے آگے، اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان اذا صلی علی جنازۃ سلم حتی یسمع من یلیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تو سلام اتنی آواز سے کہتے تھے کہ قریب والے نمازی سن لیتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی مسلک ہے کہ دائیں بائیں سلام پھیرا جائے اور اتنی آواز سے پھیرا جائے، اتنی آواز سے کہتے تھے کہ قریب والا سن سکے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ قریب والا سن سکے۔ اچھا، نماز جنازہ کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سے ایک طرف تو یعنی دانی طرف سلام پھیرنے کا ذکر ملتا ہے، بلکہ مطلقاً فرضی نمازوں میں بھی ایسی روایات ملتی ہیں، لیکن ان احادیث اور روایات سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرنا ذرا بلند آواز سے ہوتا تھا، جسے قریب والے نمازی بخوبی سن لیتے تھے، اور بائیں طرف سلام جو ہوتا تھا وہ ہوتا تو تھا لیکن آہستہ ہونے کی وجہ سے اس کی سماعت نہیں ہو پاتی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کے بعد کہ جن میں ایک طرف سلام پھیرنے کا ذکر تھا، یہ کہہ کر سلام دونوں طرف پھیرا جائے، وہ یہ کہہ دیا۔ بعض لوگوں کے اس خدشے کو دور کر دیا یہ فیصلہ کر کے کہ سلام صرف ایک ہی طرف ہونا چاہیے، لہٰذا اصل یہی ہے کہ ہر نماز میں سلام وہ دونوں جانب پھیرا جائے۔ دوسری جانب صرف سماعت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اگر روایات میں آ گیا ہے کہ سلام نہیں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلام نہیں ہوتا تھا، سلام دونوں جانب ہی ہوتا تھا، صرف یہ ہے کہ دائیں جانب ذرا بلند آواز سے ہوتا تھا اور بائیں جانب جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہوتا تھا، اور اس پر متعدد احادیث موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں اور اس پر مزید گفتگو نہیں کرتے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یصلی علی الجنازۃ بعد العصر وبعد الصبح اذا صلیتا لوقتہما۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں حضرت نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عصر اور صبح کی نماز کے بعد نماز جنازہ وہ پڑھ لیا کرتے تھے جب یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہوئی ہوں۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة في تلك الساعتين ما لم تطلع الشمس او تتغیر الشمس للمغیب وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے کہ ان دونوں اوقات میں نماز جنازہ ادا کرنا وہ درست ہے جبکہ سورج طلوع نہ ہوا ہو یا ڈوبنے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس میں رنگت کی تبدیلی نہ آئی ہو، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو دو اوقات مکروہ یعنی نماز صبح ادا کرنے اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھ لینے کی اجازت کی تشریح وہ کچھ اس طرح ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورج طلوع نہیں ہوا
اس سے قبل نماز جنازہ کی اجازت ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد جب تک سورج میں تغیر نہ آئے یعنی مکروہ وقت شروع نہ ہو تو تب تک بھی جائز ہے، اور اگر تغیر آ جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر جنازہ ان اوقات میں ہی تیار ہوا ہو تو فوراً ادائیگی کی صورت میں اوقات مکروہ میں بھی پھر جائز ہو جائے گا، اور اگر تیار پہلے سے ہو چکا تھا اب ان اوقات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہ اوقات مکروہ نکلنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور احناف کا یہی نظریہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر فی الفور ابھی تیار ہوا تو وقت مکروہ چل رہا تھا تو ادا کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ابھی تیار نہیں ہوا بلکہ تیار تو وہ پہلے سے تھا اور انتظار کرواتے رہے اور مکروہ وقت شروع ہوا تو اب ادا کرنے لگے تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو جو احادیث ہماری رہتی تھی ہم نے اس پر کلام کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں کچھ متفرق مسائل کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ احناف کے ہاں نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پچھلی احادیث میں جو ہم نے گزشتہ سبق میں احادیث سنی تو یہ حدیث پاک سنی تو اس میں عمل منقول ہوا، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نماز جنازہ میں تکبیر اولیٰ کے بعد دعا یعنی ثنائے باری تعالیٰ ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ پھر نماز جنازہ سلام پھیر کے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ عمل تو متفق علیہ ہے، لیکن بعض لوگ تکبیر اولیٰ کے بعد جیسے عام فرضی نمازوں کی طرح پہلی تکبیر کے بعد قرات ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی بات کے ثبوت میں مختلف لوگوں نے پھر احادیث بھی پیش کی کہ جی دیکھیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ خیر میں وہ روایتیں کچھ ذکر کر کے ان کے جوابات بھی ذکر کروں گا، لیکن احناف کا مذہب کیا ہے وہ آپ اچھے انداز سے سمجھ لیں کہ احناف کا اس بارے میں جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ دیگر فرضی نمازوں سے بہت سی باتوں میں ممتاز ہے۔ مثلا عام نمازوں میں رکوع و سجود اور قعدہ یہ موجود ہے، اور اس میں جبکہ نماز جنازہ میں دیکھا جائے تو نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ قعدہ ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے احناف کے نزدیک عام نمازوں میں اور اس میں فاتحہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا بھی فرق ہے کہ عام نمازوں میں آپ سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو اب نماز جنازہ میں دیگر نمازوں کی طرح تکبیر اولیٰ کے بعد فاتحہ کا پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، ہاں اگر کوئی بطور دعا پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بارے میں صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ بالکل واضح ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف انداز سے بیان فرمایا، اور کہ فرمایا کہ نماز جنازہ میں قرات کرنے والوں میں اور انکار کرنے والوں میں یہ حضرات شامل ہیں۔ انہوں نے کچھ نام لکھے جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں سے بھی بڑے حضرات کے انہوں نے نام لکھے جیسے حضرت عطا ہیں، طاؤس ہیں، سعید بن مسیب ہیں، ابن سیرین ہیں، سعید بن جبیر ہیں۔ تو یہ حضرت مجاہد کا بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا، حضرت حماد اور سفیان ثوری کا بھی وہ یہی قول نقل کیا۔ البتہ امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ شہروں میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا جو پڑھنے کا عمل ہے یہ نہیں تھا۔ اچھا، اب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی قول اور نہ ہی قرآن کریم کے پڑھنے کو نماز جنازہ میں مقرر فرمایا۔ یہ اس لیے بھی کہ جس عبادت میں رکوع نہ ہو اس میں قرات نہیں ہوتی، یہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ جیسا کہ سجدہ تلاوت ہے کہ اس میں رکوع نہیں ہے تو اس میں بھی قرات نہیں ہے۔ امام طحاوی نے یوں استدلال فرمایا کہ نماز جنازہ کی بقیہ تکبیرات میں چونکہ قرات نہیں ہے
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد بھی قرات نہیں ہونی چاہیے، اور تشہد کے ترک سے بھی استدلال فرمایا، اور مزید یہ فرمایا کہ جن صحابہ کرام سے نماز جنازہ میں فاتحہ کا پڑھنا منقول ہے تو انہوں نے شاید بطور دعا پڑھی ہو، تلاوت کے طور پہ نہ پڑھی ہو، تو لہٰذا ان روایتوں سے استدلال کرنا فاتحہ کے نماز جنازہ میں پڑھنے کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ امام مالک اور دیگر ائمہ نے ترک قراءت کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں، اور ان میں سے چند ایک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت امام مالک حضرت نافع سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ابو منہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو العالیہ سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان نمازوں کے سوا کہ جن میں رکوع سجود ہے ان کے علاوہ کسی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ابراہیم اور ابو الحسین سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے، اور ہمیں وکیع نے بیان کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ابو طاؤس ہے اور وہ اپنے والد اور عطا سے بیان کرتے ہیں کہ دونوں حضرات نماز جنازہ پر قرات کرنے کا انکار کرتے تھے۔ تو بہرحال روایات اس حوالے سے کثیر ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو قرات کے قائل ہیں ان کی بھی کچھ روایات لے لی جائیں اور پھر ان کی حیثیت بھی دیکھی جائے کہ وہ کس معیار کی بات کرتے ہیں۔ تو کتب احادیث میں ایسی بھی روایات موجود ہیں کہ جن میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ان میں ایک روایت ہے عمدۃ القاری میں جسے تحریر فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر 4 تکبیریں کہی اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کردہ حدیث کو کوئی دلیل بنا کے اگر بولے کہ دیکھیں جی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد جو فاتحہ ہے وہ پڑھی جائے گی، تو اس کا جواب جو ہے وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی زبانی جو ہے وہ میں پیش کروں گا کہ ان کی اس حدیث کو تحریر کرنے کے بعد اگلے الفاظ اگر دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ قال شیخ و اسنادہ ضعیف۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم نے اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس روایت کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، یعنی وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ تو کتنی بڑا جو ہے وہ خیانت اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس مصنف کی کتاب سے آپ حدیث لے کے استدلال کر رہے ہیں وہ مصنف ہی اس حدیث پر اس سند پر اعتماد نہیں کر رہے اور آپ انہی کو دلیل بنا کے حدیث کو لکھ رہے ہیں، تو لہٰذا سند کا مضبوط ہونا وہ استدلال کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ مجمع الزوائد کی ہے، جسے حضرت اسما بنت یزید روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھو۔ اب اس روایت مذکورہ کے بعد بھی اگر آپ مجمع الزوائد کے مصنف جو ہیں علامہ حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحیتمی ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں وفیہ معلی بن حمران ولم اجد من ذکرہ، وہ کہتے ہیں اس روایت کا ایک راوی معلی بن حمران بھی ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اسے یہ روایت کس نے سنائی، لہذا یہ روایت بھی مجہول ہوگی، اور یہ چونکہ مجہول ہے اور اس سے استدلال درست نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے احناف کی جو ہے وہ مخالفت میں اسی سے استدلال کر لیا، تو لہٰذا اس چیز کو جو ہے وہ لازمی طور پہ سمجھا جائے کہ جس چیز سے استدلال درست نہ ہو تو اس سے استدلال ہو سکتا نہیں ہے۔ بہرحال آخر میں بات کروں گا کہ نماز جنازہ میں بھی دعا ہے اور نماز جنازہ کے بعد بھی اگر کوئی دعا مانگے تو اس کو کوئی قرآن و حدیث کے مخالف نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، جسے عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ یزید بن قفف کی نماز جنازہ پڑھی، تو آپ نے اس وقت 4 تکبیروں سے نماز پڑھی، پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ میت کے قریب آگے اور پھر دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ وہ کہتے ہیں کہ قال اللہم عبدک و ابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبه وسع علیہ مدخلہ ثم مشى حتى اتاه وقال اللہم عبدک و ابن عبدک، آگے آخر تک۔ تو فرمایا کہ
آ کے انہوں نے دعا یہ مانگی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج تیرے پاس آگے ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس سے وسعتوں سے نواز۔ پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ میت کے پاس آگے اور پھر وہی دعا مانگی۔ تو بہرحال میت کے لیے دعا بعد میں بھی مانگی جا سکتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ تو بہرحال احناف کا جو مذہب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نماز جنازہ کے مختلف امور کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔